اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النجم یہ مکی صورت ہے، اس کی 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ ما ضل صاحبکم، کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی، وما غوا، اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلا۔ یہ سورہ نجم، اس کے بارے میں بخاری شریف میں روایت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلی سورت جس میں سجدہ تھا سورۃ النجم اتری ہے، یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے وہ سورت کہ جس میں سجدہ تھا وہ سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت سورۃ النجم ہے۔ اگرچہ ترتیب کے لحاظ سے تو 9ویں سپارے میں سورہ اعراف میں پہلا سجدہ آتا ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے یہ پہلی سورت ہے جس میں سجدہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی مٹھی میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس کے بعد کفر کی حالت میں ہی مارا گیا، اور یہ امیہ بن خلف تھا۔ تو بہرحال یہ پہلی صورت ہے جس میں سجدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، نہ تو آپ کے ساتھی نے راہ گم کی اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا، اور نہ اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ لفظ نجم ستارے کے معنی میں آتا ہے، اور ہر ایک ستارے کو نجم اور اس کی جمع نجوم آتی ہے، اور کبھی یہ لفظ خاص طور پر سریہ ستارے کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو کہ چند ستاروں کا مجموعہ ہے۔ اس آیت میں بھی بعض حضرات نے نجم کی تفسیر سریہ سے کی ہے۔ اذا ہوا، لفظ ہوا ساکت ہونے اور گرنے کے معنی میں آتا ہے۔ ستارے کا گرنا اس کا غروب ہونا ہے، یعنی صبح کے وقت جب ستارہ غروب ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا حق و صحیح اور شکوک سے بالاتر ہونا بیان فرمایا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، ستارے کی قسم کھانے کے بعد یہ جواب قسم ہے، یعنی جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ صراط مستقیم ہے، وہ منزل مقصود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا صحیح راستہ ہے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھولے ہیں اور نہ غلط راستے پر چلے ہیں۔ ما ینطق عن الہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوب کریں، اس کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یہ بھی ایک قسم کی اللہ کی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈالتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ارشاد فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علمہ شدید القوا، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیا گیا ہے کہ اس میں کسی التباس یا خطا اور غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ ذو مرہ، جو زور آور ہے، فاستویٰ، اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ،
پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا. دنا کا معنی نزدیک ہوا، فتدلی اور اتر آیا. مرہ کے معنی قوت کے ہیں. یہ بھی جبرائیل علیہ امین کی دوسری صفت قوت اور طاقت کی زیادتی ہے، تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ وہی لانے والے فرشتے کے کام میں کوئی شیطان داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اتنے قوی ہیں کہ شیطان ان کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا. فاستویٰ کے معنی برابر ہو گئے. مراد یہ ہے کہ پہلے تو جبرائیل امین کو دیکھا تو وہ آسمان سے اتر رہے تھے، اترنے کے بعد بلند افق پر مستوی ہو کر بیٹھ گئے. اور ثم دنا فتدلی، دنا کے معنی قریب اور تدلی کے معنی لٹک گیا. مراد جھک کر قریب ہو جانا ہے. فکان قاب قوسین او ادنا، اور وہ بلند پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس وہ کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم. قوسین جمع ہے قوس کی، قوس کہتے ہیں کمان کو. فکان قاب قوسین، وہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا یا اس سے بھی کم. قاب کمان کی لکڑی جہاں دستہ پکڑنے کا ہوتا ہے، اور اس کے مقابل کمان کی ڈور تانت ہوتی ہے. ان دونوں کے درمیانی فاصلے کو قاب کہا جاتا ہے، جس کا اندازہ تقریباً 1 ہاتھ سے کیا جاتا ہے، یعنی 1 ہاتھ اس کی لمبائی ہوتی ہے. قاب قوسین یعنی 2 کمانوں کی قاب فرمانے کی وجہ عرب کی ایک خاص عادت ہے کہ 2 آدمی اگر آپس میں معاہدہ اور صلح اور دوستی کرنا چاہتے ہیں تو جیسی اس کی ایک علامت ہاتھ پر ہاتھ مارنے کی مشہور ہے، اسی طرح دوسری علامت جس سے دوستی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا یہ تھی کہ دونوں شخص اپنی اپنی کمانوں کی لکڑی تو اپنی طرف کر لیتے اور کمانوں کی ڈور دوسرے کی طرف. اس طرح جب دونوں کمانوں کی ڈوریں آپس میں مل جائیں تو باہمی قرب اور مودت کا اعلان سمجھا جاتا تھا. تو آیت مذکورہ میں جبرائیل علیہ السلام کا قریب ہونا، انتہائی قریب ہونا بیان کیا گیا ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ جو وحی انہوں نے پہنچائی ہے اس کے سننے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یعنی وہ عرش کے اتنے قریب تھے کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اس نے اللہ کے بندے کو پیغام پہنچایا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، جو دیکھا اس میں پیغمبر کے دل نے جھوٹ نہیں کہا. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا گیا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عند سدرۃ المنتہا، یہاں رآہ کی ضمیر میں کہ ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس سے حق تعالی مراد ہے، یعنی جبرائیل امین نزلۃ اخریٰ کے معنی دوسری مرتبہ کا نزول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام دوسری مرتبہ جب زمین پر اترے. پہلی رویت کب ہوئی تھی؟ قرآن کریم نے اسی عالم دنیا میں مکہ مکرمہ کا افق اعلیٰ بتلایا تھا. اسی طرح اس دوسری رویت کا مقام 7ویں آسمان میں سدرۃ المنتہا ہے. 7واں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا یہ شب معراج میں ہوا. اس سے اس دوسری رویت کا بھی پھر جملہ متعین ہو جاتا ہے. سدرہ لغت میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور منتہا کے معنی انتہا کی جگہ. 7ویں آسمان پر عرش رحمان کے نیچے یہ بیری کا درخت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس کو 6 آسمان پر بتلایا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 7ویں آسمان پر ہے. عندہا جنت المأویٰ،
اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ ماوا کے معنی ٹھکانہ اور آرام کی جگہ۔ جنت کو ماوا اس لیے فرمایا کہ اس انسان کا اصل ٹھکانہ اور مقام یہی ہے۔ یہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، یہیں سے ان کو زمین پر اتارا گیا، اور پھر یہیں اہل جنت کا مقام ہوگا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب کہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی، ما زاغ البصر وما طغی، وہ چیز جو چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بے کی نہ حد سے بڑی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی۔ اب یہ ڈانپنے والی کیا چیز تھی؟ سدرہ کو ڈانپنے والی چیز، مسلم شریف کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس وقت سدرۃ المنتہا پر سونے کے بنے ہوئے پردانے ہر طرف گر رہے تھے، یعنی ایک ہار سا بنا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس روز سدرۃ المنتہا کو خاص طور سے سجایا گیا تھا۔ تو یہ مطلب ہے سدرہ کو ڈانپنے والی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مہمان کے وہاں تشریف لا رہے تھے۔ ما زاغ البصر وما طغی، زاغ زیغ سے مشتق ہے جس کے معنی ٹیڑھا یا بیراہ ہونا ہے، اور طغی طغیان سے مشتق ہے جس کے معنی حد سے تجاوز کرنے۔ مراد ان دونوں لفظوں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اس میں نظر نے کوئی خطا یا غلطی نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے حد سے تجاوز کی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تحقیق انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں میں سے چند نشانیاں دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر چند نشانیاں دکھائی گئیں، اور اس کی تفصیل بہت ساری احادیث میں گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں کہ جو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھائی گئی تھیں۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ یہ دو بت تھے جو خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے، اور تیسرا بت تھا منات، ومناة الثالثة الأخرى، اور منات تیسرے پچھلے کو۔ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں اور خود بیٹوں کو پسند کرتے تھے۔ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ ان ہی الا اسماء، یہ صرف چند نام ہیں، سمیتموہا، جو تم نے رکھ لیے، انتم و آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ یعنی یہ جو بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے یہ لوگوں نے خود ہی گڑے ہوئے تھے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری۔ ان یتبعون الا الظن، یہ نہیں اتباع کرتے مگر اٹکل کی، گمان کی۔ وما تہوی الانفس، یقیناً اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، تحقیق ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی ہے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہو؟ فللہ الآخرۃ والأولیٰ، اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہاں اور وہ جہاں۔